بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 179 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 110 اور 111 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اہل ایمان، اولیاء، علماء کفار کے سامنے آیتیں تلاوت کرتے ہیں، مگر کفار ان کو جھٹلاتے رہے اور آیات قرآنیہ کا انکار کرتے رہے۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان دنیا میں تبلیغیں کر کے کفار کو سمجھاتے بتاتے رہے، مگر کفار نے ہمیشہ ان مومنین کا مذاق ہی اڑایا اور ذکر اللہ کو بلا دیا۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کی تلاوت قرآنی کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں مسلمانوں کی جزء ایمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ عام کفار مکہ اور امراء قریش اکثر غریب صحابہ کرام مثلا حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب وغیرہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کفار کی تردید میں رب تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور غرباء صحابہ کرام کی دلجوئی اور ان کی دلی تسکین اور روحانی تسلی انہیں عطا فرمائی۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ یہاں سے رب تعالیٰ کافرین کو ان کی دنیاوی حرکتیں یاد دلا رہا ہے کہ تم لوگ جو میرے پسندیدہ بندے تھے ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ سخرین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، سین کے ضمہ کے اور اس کے کسرہ کے ساتھ دونوں طرح اسے پڑھا گیا ہے، یعنی سخرین بھی پڑھا گیا ہے اور سخرین بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کا معنی تمسخر یعنی مذاق اڑانا ہی ہے۔ اور ان بندوں میں کون سے لوگ تھے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے؟ ان میں بلال اور صہیب اور عمار اور سلمان تھے اور خباب تھے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تم کو ہماری یاد بھلا دی، سو تم نے ان کے استہزاء میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس یاد یعنی ہماری یاد کو ترک کر دیا،
تو گویا کہ وہ لوگ بلانے کا سبب ہوئے، اسی وجہ سے بلانے کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کی ہنسی ہی اڑاتے رہے، ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم، اور میں نے آج ان کو تمہارے استہزاء اور ایذاء پر صبر کرنے کے عوض کیا دیا ہے؟ النعیم المقیم، انہیں دائمی نعمتوں کا بدلہ دیا ہے۔ انہم ہم الفائزون، بلا شبہ یہی لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، اپنے مطلوب میں کامیاب ہیں۔ انہم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اگر اسے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے یعنی انہم پڑھا جائے تو یہ جملہ مستانفہ ہوگا، اور اگر اسے فتح کے ساتھ انہم ہم الفائزون پڑھا جائے تو یہ جزیتہم کا مفعول ثانی ہوگا۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کے بعد کافرین کو بتا رہا ہے کہ تم نے دنیا میں کیا حرکتیں کی ہیں۔ اے جہنم والو، میرے بندے تو ایسے عشق بری دعائیں اور سحر آگاہی آہیں مؤدبانہ التجائیں درد کی فریادیں کیا کرتے تھے، مگر کیا تم کو یاد ہے کہ تم کیا تکبر کی حرکتیں، غرور کی حماقتیں، گمراہی کی جہالتیں دکھایا کرتے تھے۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تو تم کفار زمانہ ان کے اٹھے ہوئے دعائیہ ہاتھ، جھکے ہوئے سر، آنسو بہتی آنکھیں، عاجزانہ جسم، ملتجیانہ چہرے دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور زبان درازی کے طعنے، دست درازی کی اذیتیں اتنی جرت و کثرت سے پہنچاتے کہ کوئی لمحہ اور موقع نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ اس سرکشی اعزار ثانی کی ہمہ وقتی مشغولیت نے تم کو حتی انسوکم ذکری، تم کو میرا ذکر، آخرت کی فکر، خوف کبریائی، شرم مصطفائی، ایمان کا شوق، عبادت کا ذوق، رازق کی نعمتیں، خالق کی رحمتیں، قبر کا عذاب، قیامت کا حساب، پل صراط سے گزرنا، جہنم میں گرنا، دوزخ کی ابدیت، نار کی اذیت، انسوکم، تمہیں سب کچھ ہی بلا دیا تھا، اور تمہارے انہی کفار میں کوئی ہنسی اڑاتا، کوئی تالیاں بجاتا، تو اے کفار زمانہ، تم نے تو آنی جانی فانی عزت دولت کے گھمنڈ میں اذیات اور فسادات دل بھر کر مچائے، مگر میرے نیک مخلص بندوں نے قدرت، جرت، ہمت، قوت، اختیار، ہتھیار کے باوجود محض حکم نبوی کی وجہ سے اور اسی کی اطاعت کرتے ہوئے صبر و تحمل کیا، اس لیے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، بے شک میں نے اپنے بندوں کو آج ایسا ابدی اور کثیر و عظیم ان کے صبر جمیل کا بدلہ عطا فرمایا ہے کہ تم دیکھو تو تم حسرت و ندامت میں رہ جاؤ۔ تم نے دنیاوی عزت و دولت کو صداقت کی دلیل، کامیابی کی کلید سمجھا تھا، مگر حقیقت میں صرف وہ بندے ہی دنیا و آخرت میں فائزون اور صادقون ہیں جو سچے تھے ایمان میں، آج فائز ہیں انعام میں، سچائی کی وجہ سے جنت میں اقامت ملی، کامیابی کی بنا پر جہنم سے نجات ملی۔ یہاں ایمان والوں کی دعا میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، طلب مغفرت اور طلب رحمت۔ چونکہ مانگنے والے پانچ ہیں، نبی کریم، انبیاء علیہم السلام، صحابہ، اولیاء علماء اور عام مومنین، اس لیے مغفرت کی بھی 5 قسمیں اور رحمت کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ جیسی شخصیت ہو ویسی درجہ بدرجہ طلب مغفرت و رحمت ہوتی ہے۔ مغفرت کا معنی قرب، بخشوانا، چھپانا، مٹانا، ہٹانا،
اور رحمت کا معنی ہے دینا، بچانا، ترس کھانا، شفقت کرنا اور محبت کرنا۔ نبی کریم کی طلب مغفرت اپنے لیے قرب لامکانی میں بلا کر قاب قوسین کے گھیرے میں چھپانا، اور رحمت یہ کہ مقام محمود پر بٹھانا۔ امت کے لیے طلب مغفرت یہ ہے کہ بخشوانا، اور رحمت یہ ہے کہ اذن شفاعت مانگنا۔ انبیاء کرام کی طلب رحمت و مغفرت کا معنی ہے رحمت کی چادر میں چھپانا، وصل و قرب کا پانی پلانا۔ صحابہ کرام کی طلب و مغفرت کا معنی یہ ہے کہ محبت و حفاظت کے دامن میں لے لینا، رضا کا تمغہ عطا فرمانا۔ اولیاء علماء کی طلب مغفرت کا معنی ہے مقام فنا فی اللہ سے گزار کر بقا باللہ میں پہنچانا، اور عام مومنین کی طلب رحمت و مغفرت کا معنی کچھ یوں ہوگا کہ گناہوں کو مٹانا، مقبولیت حسنات عطا فرمانا۔ یہاں یہ سب قسمیں مراد ہیں، طلب میں بھی اور عطا میں بھی، اگرچہ مراتب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور اپنے مقصود کے اندر۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ انہم کے حوالے سے، اگر انہم کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ جزیتہم کا مفعول ثانی ہوگا، اور اگر اسے انہم پڑھا جائے تو یہ جملہ مستانفہ ہوگا۔ اور ایک بات پیچھے ذکر کر رہے ہیں کہ تم نے ان کے مذاق کی وجہ سے مجھے بلا دیا، تو ان بندوں کی طرف یعنی صحابہ کرام کی جماعت حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار و سلمان کی طرف نسبت کر دی گئی ان کے بلانے کی، کیونکہ یہ سبب بنے تھے ان کے بولنے کا، یعنی کفار ان کا مذاق اڑانے میں ہی لگے رہتے تھے، تو اس لیے ان کی طرف بلانے کی نسبت کر دی گئی۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ سخرین کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں سین کے زیر کے ساتھ ہے اور یہی قراءت مشہور ہے، اور بعض کی قراءت میں سین کے پیش کے ساتھ ہے۔ سخر سے مشتق، اور اس کا معنی ہے مذاق کرنا، اور سخریہ یہ سخر سے مشتق ہے، اس کا معنی بھی مسخر کر کے جبری بلا معاوضہ خدمت لینا۔ دونوں قراءتوں میں یہ مصدر ہے اور آخر کی یا نسبت کی ہے، اور آخری الف اعرابی نصبی ہے، اصل میں سخری ہے جیسے پنجابی۔ انہم کی قراءت میں 2 قول ذکر کر رہے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں ان مفتوحہ ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے جزیتہم کا، اور بعض کی قراءت میں انہم ہے اس لیے کہ یہ جزیتو کا مفعول نہیں۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے درس پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ کفار لوگ دنیا میں مومن مسلمانوں کی عبادت و دعا کا مذاق بنایا کرتے تھے، حالانکہ تا قیامت کفار تو مذاق نہیں کرتے بلکہ اسلامی عبادتوں کے وقت اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو یہ مطلقاً ہر کافر کو اس کی التجا قبول نہ کرتے ہوئے کیوں سنایا گیا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تا قیامت ہر کافر مسلمانوں اور ان کی عبادتوں دعاؤں سے نفرت و تمسخر کرتا ہے، مگر انداز نفرت و تمسخر مختلف ہے، کبھی فقط زبانی کلام میں، کبھی تالیاں بجا کر، کبھی مذاق اڑا کر، کبھی اذیت پہنچا کر، کبھی منصوبہ بندیوں سے، شرارتوں سے رکاوٹیں کھڑی کر کے، کبھی مسجدیں گرا کر، کبھی کسی طرح سے، تو گویا کافرین کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔